السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد. حضرات محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں مشرنے کے متعلق زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور آخر میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو سواریاں تجارت کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس میں ایک لفظ جو ہے وہ میں کہنا بھول گیا کہ جو سواریاں برائے فروخت تجارت کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یعنی کہ جو لوگ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، تو سال بعد جو ہے جو گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں اس کی رقم نکالی جائے گی اور پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ جو شخص سونے چاندی کا کاروبار کرتا ہے، اس کی دکان میں جتنا سونا چاندی موجود ہے اس کا پیسوں کے مقابلے میں اس کا حساب کیا جائے گا، اس کی مالیت دیکھی جائے گی کہ اس کی دکان میں کتنا سونا چاندی موجود ہے، تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ آگے کھیتی کے متعلق میں نے کہا تھا کہ آج کا جو ہمارا مین سبق ہے کہ اس میں عشر کا جو ہے نصاب وہ کس طرح سے ہے۔ کل میں نے اس کے متعلق چند دو باتیں بتا دی تھی کہ دو قسم کی کھیتی ہوتی ہے۔ ایک وہ قسم ہے جس میں محنت لگتی ہے، بجلی ضائع ہوتی ہے، اور کسان کا جو ہے وہ اس میں وہ خود جو ہے ہاتھ بٹاتا ہے، جس طرح پانی دینا، ٹریکٹر چلانا وغیرہ، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں۔ اور ایک کھیتی اس طرح کی ہے یا ایک زمین اس طرح کی ہے جو دریا یا نہر کے قریب ہے، تو اس میں زیادہ جو ہے وہ پانی دینا نہیں پڑتا، اس کی جڑیں جو ہیں وہ پانی دریا سے یا نہر سے چوس لیتی ہیں، اور اس جگہ پہ بارش بھی زیادہ ہوتی ہے تو بارش سے بھی وہ تر ہو جاتی ہے، تو اس کو ٹیوب ویل کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ان دونوں کا جو عشر ہے، ان دونوں کا جو نصاب ہے وہ الگ الگ ہے۔ جو شخص پانی لے رہا ہے دریا سے یا نہر سے، اس کے لیے جو ہے وہ 10واں حصہ، اس کی جتنی جو ہے وہ زمین پہ جب وہ اس کے سال بعد جو ہے سارا اس کی رقم نکالے گا تو اس کے اوپر 10واں حصہ ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں آخر میں بتاتا ہوں۔ اور جو شخص ٹیوب ویل سے پانی دے رہا ہے یا بالٹیوں سے پانی دے رہا ہے، یا اس کو اس طرح کی محنت کرنی پڑ رہی ہے جس میں اس کا بجلی کا بھی خرچ ہے وغیرہ، باقی چیزوں کا بھی خرچ ہے، مزدور بھی اس نے لگائے ہیں ان کام کے لیے کہ جس نے آ کے روز جو ہے وہ آ کے کھیتوں کو پانی دینا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کی جتنا پیداوار ہے اس میں اس کے لیے 20واں حصہ۔ اب بظاہر سننے میں تو اس طرح لگتا ہے کہ 10واں کم ہے 20واں زیادہ ہے، تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ تو اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ جس طرح جب اس نے جتنی پیداوار تھی اس کو اکٹھا کیا، اس کی رقم ایک نکال لی، اور رقم نکالنے کے بعد جو ہے وہ اس کو 10 میں تقسیم کر دے، تو اگر مثال کے طور پہ 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، تو اگر اس کو 10 میں تقسیم کرتا ہے تو 10,000 یا 20,000 جو ہے وہ اس کی رقم نکل آتی ہے زکوٰۃ کی۔ اگر دوسرا شخص جو
محنت کرتا ہے، ٹیوب ویل چلاتا ہے، اس کے لیے بجلی کا خرچ بھی ہے، مزدوروں کا خرچ بھی ہے، تو اس کے لیے 20واں حصہ ہے۔ وہ کس طرح سے کہ مثال کے طور پہ اس کی بھی لے لیتے ہیں کہ اگر اس کا 1 لاکھ یا 2 لاکھ کا جو ہے وہ سامان سارا اس کا نکالا جاتا ہے، مالیت اس کی نکالی جاتی ہے، تو اس کو 20 میں تقسیم کریں گے، اس میں سے اس کا خرچ نکلے گا۔ اگر 1 لاکھ کی ہے تو اس میں 5,000 روپیہ، تو اگر 2 لاکھ کی ہے تو اس میں 10,000 روپیہ اس کا۔ اب اگر تقسیم کریں گے تو اس میں جو ہے وہ اس کے لیے کم زکوٰۃ نکلے گی۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ ان کھیتی والوں کے لیے ہے، ان زمینداروں کے لیے ہے جو کہ اس کا نصاب، ہاں اگر وہ اس کے اتنے نصاب تک نہیں پہنچ، یعنی کہ چھوٹی زمین ہے، کم اس میں جو ہے وہ اگر وہ اس کے نصاب کو نہیں پہنچتے تو اس کا کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وسیع زمین ہے، زیادہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ دینا لازمی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار جو ہے آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، اور چند اور بھی آگے چیزیں ہیں جن کے متعلق زکوٰۃ کا جو ہے وہ نصاب بھی الگ ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے طریقہ کار ہے وہ بھی الگ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو آگے بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔